متاثر کیا۔ قرآن بھی کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں کا ساتھی مت بنو۔ اس لیے کہ مسلمان اور مشرک کافر میں یہی فرق ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھتے ہو۔ تو ایک طالب علم نے خوب کہا، استاد جو مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتے۔ یہ سن کر استاد تڑپا ہے، کہا کہ واللہ سب سے بہترین جواب تیرا ہے۔ ایک بچے کی ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن تو ہے، ایمان لے آیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، خطرہ ہے کہ کہیں اس کی موت کفر کی حالت میں نہ آ جائے۔ اپنی ایمان بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے، اپنی فکر کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے خدا را نماز کو کبھی مت چھوڑ۔ اگر طاقت ہے تو با جماعت پڑھیے۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوپڑی میں دماغ جوش مار رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہاں بتائیے نماز پڑھتے تھے؟ حشر کا پہلا سوال، نماز پڑھتے تھے؟ اگر زندگی میں نماز نہیں، کیسے ہم جواب دیں گے؟ اس سخت گرمی کے دن اپنی کوپڑی کی دماغ کو اس سورج کی تپش کی آگ سے کیسے ہم بچا سکیں گے؟ خدا را یہ ثواب کی چیز نہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کیوں ابلیس ٹھہر گیا؟ شیطان کیوں ملعون ٹھہر گیا؟ شیطان کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا؟ کہ اللہ نے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھکو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا جا، آج سے تو ابلیس ملعون ہے۔ ایک سجدے انکار کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ ہم جو 5 وقت اللہ کی سجدے کے انکار کرے، اللہ کے نزدیک ہماری حالت کیا ہو؟